السلام علیکم ڈے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو چلے اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول کا نام اور رائٹر نیم آپ لوگوں کو لاسٹ میں پتہ چل جائے گا۔ کئی ماہ پہلے سنی گئی وہ نظم نہ جانے کیوں اس وقت اسے بے حد یاد آ رہی تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا اور اس کے سرخ کامدار دوپٹے میں کہیں جذب ہو گیا تھا۔ اسے اپنی حالت پر زور سے ہنسی آئی تھی۔ کہاں لا کھڑا کیا تھا قسمت نے اسے۔ اپنی شب زفاف کو وہ اس شخص کو یاد کر کے رو رہی تھی جس کے بغیر جینے کا تصور اسے مار دیتا تھا، اور آج وہ اس کے بغیر زندہ تھی۔ سرخ جوڑے میں ملبوس دلہن کے روپ دھاری اس بستر پر بیٹھی وہ زندہ تھی۔ دستک کی آواز نے اس کی سوچوں کے تسلسل کو توڑا تھا۔ وہ ایک دم سے ذرا سمٹ کر بیٹھی تھی، ہولے سے آنکھوں میں آنسو کو صاف کرتے ہوئے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش میں وہ خود کو ہلکان کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہونے والے شخص کی آواز بھاری تھی، یقیناً وہ بھی رو کر آیا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، میرون رنگ کی شیروانی میں ملبوس وہ اس کی طرف دیکھے بنا اپنے لب کچل رہا تھا۔ اذیت تھی جو اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ بے اختیار ایک تلخ مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی تھی۔ کیا ملا ان سب کو یہ شادی کر کے؟ ایک کھوکھلی شادی جس میں دونوں کے ہی دل مردہ ہو چکے ہوں۔ ہم دو مردہ دل لوگ ایک دوسرے کو بھلا کیا دے پائیں گے؟ وہ بے حد تلخی سے سوچ رہی تھی جب اس شخص کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا مجھے اس وقت تم سے کیا کہنا چاہیے۔ میں نہ تمہیں ساری زندگی کی خوشیوں کی ضمانت دے سکتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ ہی تم سے کوئی وعدہ کر سکتا ہوں۔ ایک ٹوٹا ہوا ہارا ہوا شخص کسی کو کیا خوش رکھ سکتا ہے؟ وہ چلتے چلتے آیا تھا اور بستر کے دوسرے کنارے پر ٹک گیا۔ ہاں، مگر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ کئی آنسو تھے جو پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے چہرے پر گرے تھے۔ اس نے بھی تو یہی کہا تھا، یہی ایک تو وعدہ کیا تھا جو اس نے پہلی رات کیا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ ایک سسکی تھی جو کمرے میں گونجی تھی۔ اس کے برابر بیٹھے شخص نے ضبط سے آنکھیں موند لی تھی۔ ساتھ نبھانے کا وعدہ نہ کرے، ساتھ نبھانے کا کہنے والے وہ جلد ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس شخص نے مڑ کر اس کی آنسو سے لبریز آنکھوں میں جھانکا تو جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا نہ تھا ان آنکھوں میں؟ بے بسی کی انتہا، کرب کا ایک سمندر تھا ان آنکھوں میں۔ اس نے بے اختیار ہی اس کے گرد بازو پھیلائے تھے جس پر اس کی سسکیاں مزید تیز ہو گئی تھی، اور وہ بس اسے ہولے ہولے تھپکتا اسے تسلی دیتا رہا۔ ماضی ایک بھیانک خواب کی مانند ایک بار پھر ان دونوں کے حواسوں پر سوار ہونے لگا تھا۔ فاطمہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ زندگی ایک بار پھر سکون ڈگر پر چل رہی تھی جب اچانک ان کی زندگی میں عمر سعید آ گیا اور اس کی ناک کی سیدھ میں چلتی زندگی میں ہلچل مچ گئی تھی۔ فاطمہ کے والدین اب اس کا کہیں اچھی جگہ رشتہ کرنے کا سوچ رہے تھے کیونکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھی اور جاب کرنے کا کوئی اس کا ارادہ نہ تھا۔ جب ایک دن اچانک عمر کے والدین اس کے گھر اس کا رشتہ لے کر آئے تھے، بات چیت کے بعد معلوم ہوا کہ ان دونوں خاندانوں کی آپس میں کوئی دور کی رشتہ داری نکلتی ہے۔ کچھ جانچ پڑتال کے بعد فاطمہ کے والدین مطمئن ہو گئے اور انہوں نے ہاں کر دی، اور اس طرح عمر فاطمہ کا ہمسفر بن گیا۔ 2 سال کے منگنی کے عرصے میں دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب آ چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کے بعد جب بھی کوئی ان دونوں کے درمیان محبت دیکھتا تو یہی سمجھتا دونوں کی پسند کی شادی ہے۔ عمر بے حد خیال رکھنے والا اور محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا، جبکہ وہ خود بھی اس سے شدید ترین محبت میں گرفتار تھی، یوں کہ ان دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر رہنا جیسے ناممکن تھا۔ عمر کا ایک بڑا بھائی تھا جو اس سے صرف 1 سال ہی بڑا تھا۔ دونوں بھائیوں کی شادی کی گئی تھی اور اس کے بڑے بھائی اور بھابھی کے درمیان بھی اتنی ہی محبت تھی جتنا فاطمہ اور عمر کے درمیان تھی۔ دونوں بھائی اپنی زندگی میں بے حد خوش اور پرسکون تھے جب ایک بھیانک حادثے نے ان کی زندگیاں اتھل پتھل کر دی تھی۔ دونوں بھائیوں کی شادیوں کو 8 ماہ گزر چکے تھے جب ہانیہ فاطمہ کی بھابھی کے ہاں خوشخبری کی اطلاع ملی تھی۔ گھر کا ہر شخص خوش تھا۔ اماں جان تو شکر ادا کرتے نہ تھک رہی تھی اور اسی خوشی کو منانے کے لیے سب نے باہر کھانے کا پلان بنایا تھا۔ اتفاق سے ان کی بڑی بہن بھی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ امریکہ سے پاکستان چھٹیاں گزارنے آئی ہوئی تھی اور اس کے پرزور اصرار پر ہی پلان بنایا گیا تھا۔ ہانیہ کا دل ایک طرف یہ خبر سن کے بے حد خوش تھا تو دوسری طرف تھوڑا اداس بھی کہ خوشی کے اس موقع پر اس کا شوہر اس کے ساتھ نہ تھا۔ آہت ہانیہ کا شوہر کاروبار کے سلسلے میں کہیں باہر گیا ہوا تھا، مگر پھر بھی سسرال والوں کی خوشی دیکھ کر اس نے ساتھ جانے کی حامی بھر لی تھی۔ فاطمہ کی کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہ تھی، اس لیے وہ اپنی والدہ کے گھر رام کی گھر سے کچھ دن ٹھہرنے گئی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے اس وقت آہت اور فاطمہ دونوں ان کے ساتھ نہ جا سکے تھے۔ سب ہونٹوں پر خوشی بھری مسکان سجائے گاڑی میں سوار ہو کر ہائی وے کھانا کھانے نکل گئے تھے۔ ہائی وے پر گاڑی تیز رفتار سے دوڑ رہی تھی جب اچانک سے غلط سمت سے آتا ٹرک سے ان کی گاڑی ٹکرا گئی۔ ٹرک کا اگلا حصہ پورا کا پورا گاڑی کے اندر گھس چکا تھا، جس کی وجہ سے ٹرک ڈرائیور سمیت گاڑی میں موجود تمام افراد موقع پر ہی جان بحق ہو گئے تھے۔ صبح فاطمہ کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے
اٹھتے ہوئے اپنے بائیں جانب دیکھا جہاں احد گہری نیند میں سو رہا تھا۔ جاگتے ہی زندگی کی ساری تلخ حقیقتیں ایک دم سے واپس یاد آنے لگی تھی۔ ویسے نیند بھی کتنا بڑا نشہ ہے، یوں جیسے کچھ دیر کے لیے مدہوش ہو کر سب کچھ بھول جاؤ۔ وہ اداسی سے سوچتی کھڑی ہوئی اور کچن میں جا کر اپنے اور راحت کے لیے چائے چڑھائی، ساتھ ہی ساتھ اپنے اور راحت کے لیے انڈا بھی پھینٹ لیا۔ تب تک وہ بھی اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے سلام کیا اور باہر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے صوفے پر بیٹھتا دیکھ کر اسے بے اختیار ہی اماں یاد آئی تھی، جو صبح کے وقت یہیں اسی جگہ پر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور احد اور عمران کے گھٹنے پر سر رکھ کر آنکھیں موندے ان کی تلاوت سن رہے ہوتے تھے۔ ایک آنسو ٹوٹ کے اس کی آنکھ سے گرا تھا۔ آج یہ منظر کتنا خالی ہو گیا تھا۔ اس منظر میں رنگ بھرنے والے سارے افراد چلے گئے تھے، صرف وہ تھی، احد تھا اور یہ بھائے بھائے کرتا گھر۔ السلام علیکم خالہ، کیسے ہیں آپ؟ ان کی شادی کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا، جس ایک ہفتے کے دوران احد کی دو تین بار ان کے گھر سے ان سے ملنے آ چکی تھی۔ آج بھی وہ شام کے وقت فاطمہ کا حال چال دریافت کرنے آئی تھی۔ احد کی ایک ہی خالہ تھی جو ان سے بے حد قریب تھی اور ان دونوں کی شادی کروانے میں انہوں نے ہی اہم کردار نبھایا تھا۔ آج بھی لان میں بیٹھ کر چائے کا کپ تھامے باتیں کرتے کرتے وہ ایک بار پھر افسردہ ہو گئی تھی۔ ان کی باتوں نے فاطمہ کو بھی ایک دم سے اداس کر دیا تھا۔ ذہنی رو ایک بار پھر ماضی میں کہیں بھٹکنے لگی تھی۔ آج سے تقریباً ایک سال پہلے اس وقت وہ اپنی امی کے گھر میں بیٹھی آرام کر رہی تھی جب اچانک موبائل کی گھنٹی بجی۔ موبائل پر دی جانے والے ایکسیڈنٹ کی خبر قیامت بن کر ان کی سماعتوں پر ٹوٹی تھی۔ ایسا لگا ایک پل میں جیسے دنیا ہی اندھیر ہو گئی ہو۔ وہ آنا فانا اسپتال پہنچی مگر تب تک سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ سارے رشتے، پوری کائنات راہ کا ڈھیر بن چکی تھی اور اس کے بعد اسے کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ کب دن ہوتا تھا، کب رات آتی تھی، اسے کسی چیز کا پتہ نہ ہوتا تھا۔ دوسری طرف احد کا بھی یہی حال تھا۔ وہ کئی دن گھر نہ آتا تھا، کبھی کسی دوست کو تو کبھی یوں ہی سڑکوں پر گاڑی گھماتے گھماتے رات گزار دیتا تھا۔ گھر سے اسے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ گھر جاتا تو ہر جگہ سب کی کھلکھلاتی آوازیں گونجتی، کبھی ہانیہ مسکراتے ہوئے سامنے کھڑی ہو جاتی تو کبھی اماں اس پر دم کری ہوتی، کبھی عمر اس کے سامنے کھڑا سے کوئی سفارش کروا رہا ہوتا تو کبھی اس کی بہن اپنے سسرالیوں کی شکایتیں لے کے اس کے سامنے بیٹھی ہوتی۔ اور اب ایک دم سے زندگی ویران ہو گئی تھی۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی مر کیوں نہ گیا، کیوں وہ اس عذاب مسلسل کے لیے زندہ رکھا گیا ہے۔ مگر یہی تو زندگی ہے، جسے اللہ زندہ رکھنا چاہتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، اسے جینا ہی ہوتا ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے اور جبراً ہی صحیح۔ مگر وہ دونوں بھی زندگی کی طرف لوٹنے لگے تھے۔ فاطمہ کی بھی عدت ختم ہو گئی تھی اور اس نے جاب کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ وہ تھوڑی مصروف ہو جائے۔ احد نے بھی اپنے آپ کو بزنس میں اسی طرح کھپا لیا تھا کہ اسے سر کھچانے کی بھی فرصت نہ ملے۔ جب اچانک احد کی خالہ نے ان دونوں کی شادی کرنے کا شوشہ چھوڑ دیا، ان کی زندگی میں ایک نیا بھونچال کھڑا کر دیا تھا۔ خالہ نے ڈائریکٹ فاطمہ کے والدین سے بات کی، انہیں بھی راضی کر لیا تھا اور پھر ان کے سر پر ایک اور مصیبت پڑ گئی تھی۔ بالآخر خالہ اور فاطمہ کے والدین بے حد اصرار نے دونوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور 25 دسمبر کی رات وہ دونوں اپنے دلی جذبات کا قتل کرتے اس زبردستی کے بندھن میں بندھ چکے تھے۔ ان کی شادی کو 10 دن گزر چکے تھے اور ان 10 دنوں میں ان دونوں نے مشکل سے چند ایک بار ہی بات کی ہوگی۔ فاطمہ کو سمجھ نہیں آتا تھا وہ احد سے کیا بات کرے، جبکہ دوسری طرف احد بھی اس سے کوئی بات کرنے میں جھجکتا تھا۔ چھوٹی بھابھی سے ایک دم بیوی کے روپ میں اسے دیکھنا کافی کٹھن مرحلہ تھا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ احد لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی فلم دیکھ رہا تھا، جبکہ فاطمہ مسلسل کچن میں بلا وجہ ہی گھسی ہوئی تھی تاکہ احد سے کم سامنا ہو۔ اس سے عجیب سی شرم محسوس ہوتی تھی۔ احد بار بار فاطمہ کا بے وجہ کچن میں آنا جانا اور خود کو مصروف ظاہر کرنا نوٹ کر رہا تھا۔ بالآخر اس نے خود ہی فاطمہ کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ فاطمہ، وہ جو کچن میں یوں ہی پانی پینے کی غرض سے آئی تھی، ایک دم چونک گئی تھی۔ کاؤنٹر پر رکھا اپنا دوپٹہ اٹھاتی ہوئی جلدی سے باہر آئی تھی۔ جی یہاں، اس نے کچھ سوچتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ ایک دم نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، دھڑکتے دل کے ساتھ وہ کچھ جھجکتے ہوئے اس کے ساتھ برابر میں آ کر بیٹھی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اس کی طرف رخ موڑ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ انہیں کیا ہو گیا ہے ایک دم سے اس طرح بیٹھے ہیں جیسے میں کسی گول میز کانفرنس کی سربراہ ہوں اور ابھی کوئی اہم فیصلہ سنانے والی ہوں۔ وہ بے اختیاری اضطرابی انداز میں انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ احد نے غور سے اس کی حرکت نوٹ کی اور گہرا سانس لیا تھا۔ وہ جانتا تھا فاطمہ اس طرح کچھ جھجکتی ہوئی اور ڈری ڈری سی رہتی ہے، اسی لیے اس نے آج اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جو بھی تھا، اب اس کی بیوی تھی اور اس رشتے کو نبھانے کے لیے اسے ہی خود کچھ کرنا تھا۔ آج رات کے کھانے میں کیا پکایا ہے؟ میں سوچ رہی تھی کرائی بنا لوں، اس نے ہلکا سا کھنگالتے ہوئے جواب دیا تھا۔ وہ کبھی اسے ایسے سوال نہیں کرتا تھا، آج کر رہا تھا تو اسے حیرت ہو رہی تھی۔ مت پکانا، آج ہم کہیں باہر کھانے چلیں گے۔ بتاؤ کہاں جانا ہے؟ ہاتھ کے ساتھ یوں اکیلے باہر جانے کا سوچ کے ہی اسے عجیب سا لگ رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے اس کا دل رکھنے کی خاطر جہاں کہیں کہہ کر حامی بھر لی تھی۔ ٹھیک ہے پھر تم ریڈی ہو جاؤ، ہم تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں۔ اسے ریڈی ہونے کا کہتا ہوا ایک بار پھر لیپ ٹاپ بند کر چکا تھا، جبکہ وہ کچھ مضطرب سی بات سے اٹھ گئی تھی۔
الماری کھولے کھڑی وہ اپنے کپڑے دیکھتی عجیب شش و پنش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس سے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا پہنے، سے یاد آیا ایک عرصے سے اس نے خود کو آئینے میں دیکھنا ہی جیسے چھوڑ دیا تھا۔ جو کپڑے ہاتھ لگتے وہ پہن کر نکل جاتی۔ عمر کے انتقال کے بعد یہ ساری چیزیں جیسے اس کے لیے بے معنی سی ہو گئی تھی، مگر آج وہ عہد کے ساتھ کم از کم اس سر جھاڑ منہ پھاڑ والے پولیے میں تو نہیں جا سکتی تھی۔ اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک عرصے سے کوئی نیا جوڑا ہی نہیں بنوایا، اور جو پرانے کپڑے ہیں انہیں وہ پہن پہن کر گھس چکی تھی۔ بہرحال ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے ایک گہرے نیلے رنگ کا شفون کا سوٹ نکالا تھا۔ لمبی قمیض کے ساتھ نیلے رنگ کا ہی ٹراؤزر اس پر خوب جچتا تھا۔ اسے یاد تھا یہ سوٹ اسے عمر نے اس کی سالگرہ پر تحفے میں دیا تھا۔ مسکراتی ہوئی وہ کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی تھی۔ جلدی جلدی ہلکا پھلکا میک اپ کیا اور چہرے کے گرد نیلے رنگ کا ہی دوپٹہ اچھے سے لپٹ لیا تھا۔ اس کے سارے بال ڈھک گئے تھے۔ وہ شروع سے ہی حجاب نہیں پہنتی تھی۔ یہ کام اس نے شادی کے بعد شروع کیا تھا، کیونکہ عمر کو اس کے لمبے کالے بال بے حد پسند تھے۔ وہ کہتا تھا کہ ان کالی گھٹاؤں جیسی زلفوں کا حسن صرف میرے لیے ہونا چاہیے، لہٰذا انہیں ڈھک کر رکھو تو زیادہ بہتر ہے، اور اسی لیے اس نے حجاب شروع کر دیا تھا۔ آج بھی عمر کی باتیں یاد کر کے ایک دم سے افسردہ نظر آنے لگی تھی۔ وہ جو کرتی، جو پہنتی، جہاں جاتی، ہر جگہ عمر کی یادیں بکھری پڑی تھی، اور ہر یاد اس کے زخموں کو ایک بار پھر ہرا کر دیتی تھی۔ جب تک وہ تیار ہو کر باہر آئی، عہد گاڑی نکال چکا تھا اور اب ایک ہاتھ سے سگریٹ کے کش لیتا، دوسرے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے غالباً اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے آج دیکھا وہ آج بھی شادی کے بعد پہلی بار اس طرح فارملی تیار ہوا تھا۔ سیاہ رنگ کی شرٹ اور خاکی پینٹ پہنے وہ واقعی بے حد وجیہہ لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مگر بے اختیار ہی وہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے عہد بھی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا اور دم بخود رہ گیا۔ ایک پل کو اسے گمان ہوا کہ اس کے سامنے فاطمہ نہیں ہانیہ کھڑی ہے، اسی کی طرح حجاب لیے اپنے دوپٹے سے الجھتی۔ ہانیہ ایک دم نظروں کے سامنے گھوم گئی تھی۔ ہانیہ شروع سے حجاب لیتی تھی اور اسی نے فاطمہ کو اس طرح حجاب باندھنا سکھایا تھا۔ اس نے سختی سے لب بھیج لیا تھا، وہ چاہ کر بھی یہ باب اپنی زندگی سے نہیں مٹا سکتا تھا۔ آؤ بیٹھو کہتا وہ خود بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ ہلکا سا میوزک آن کرتا وہ گاڑی ریسٹورنٹ کی طرف دوڑانے لگا تھا۔ فاطمہ کو بے حد افسوس ہوا، اس نے تو ایک طرفی نگاہ بھی اس کی طرف نہ ڈالی تھی۔ اگر عمر ہوتا تو اسے دیکھ کر تعریفوں کے پل باندھ دیتا، مگر وہ تو عمر نہ تھا، اور عمر جیسا اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ریسٹورنٹ کے اندر گاڑی روکتے ہی انواع قسم کے پکوان کی خوشبو ان کے ناک سے ٹکرائی تھی۔ وہ اسے ایسے ریسٹورنٹ میں لایا تھا جہاں اکثر کپلز ہی آیا کرتے تھے اور کینڈل لائٹ ڈنر کا مزہ لیتے تھے۔ ہلکی زرد روشنی نے پورے ریسٹورنٹ کو بڑا ہی خواب دیدہ بنا دیا تھا۔ وہاں بہت سی سیاہ رنگ کی میز کرسیاں رکھی ہوئی تھی اور ہر میز پر تازہ گلاب کا ایک گلدان اور موم بتی روشن تھی۔ گلابوں کی خوشبو بڑی ہی مسرور کن محسوس ہوتی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی میز پر بیٹھ گئے تھے۔ اسے امید نہ تھی کہ عہد اسے اس طرح کینڈل لائٹ ڈنر کروانے کے لیے لے کر آنے والا ہے۔ وہ کچھ مزید آکورڈ سی ہونے لگی تھی۔ ویٹر آرڈر لینے آیا تو عہد نے اسے اپنے لیے اسٹیک اور فاطمہ کی پسند کے مطابق لازانیہ آرڈر کیا تھا۔ ویٹر گیا تو وہ خاموشی سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ اسے بار بار عہد کی نگاہ خود پر محسوس ہو رہی تھی، جس سے وہ تھوڑی پریشان بھی ہو رہی تھی، جبکہ عہد بار بار اسے دیکھتا اور سوچتا کہ کہاں سے اور کیا بات شروع کرے، کیونکہ ایسا ماحول اور ایسی خاموشی سے بھی ستا رہی تھی۔ آپ پہلے یہاں آئی ہیں کبھی؟ عہد کی نگاہوں سے کنفیوز ہو کے اس نے اچانک سوال کر لیا تھا۔ آئے ہیں کبھی؟ ہاں کئی بار ہانیہ اور میں۔ عہد ایک دم دانتوں تلے زبان دبا گیا تھا۔ سوری میرا مطلب تھا ہاں آیا تھا۔ فاطمہ اس کی بات پر چونکی ضرور، مگر اسے عہد کا یوں کہنا اور پھر بات بدل دینا برا نہیں لگا تھا۔ اس کے منہ سے ہانیہ کا ذکر نکلنا اور اسے یاد کرنا فطری تھا۔ کچھ پل یوں ہی گزر گئے تھے اور پھر ویٹر کھانا لے آیا تھا۔ کھانے کے دوران عہد بالکل خاموش رہا اور اس کی اس عادت کو جانتی تھی کہ عہد کھاتے ہوئے بات نہیں کرتا۔ اسے یاد آیا اماں کھانے کی میز پر اکثر عمر کو کھاتے ہوئے بولنے پر ٹوکتے ہوئے عہد یہی مثالیں دیتی تھی، کیسے وہ خاموشی سے کھانا کھاتا ہے۔ ڈنر کر کے وہ دونوں ہوٹل کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف بڑھنے لگے، جب سامنے سڑک پر نگاہ پڑتے ہی فاطمہ کا رنگ فک ہوا تھا۔ ایک دل دہلا دینے والے منظر نے ان کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ ایک تیز رفتار گاڑی غلط سمت سے آ رہی تھی اور بائک سے بری طرح ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں بائک الٹ گئی اور بائک سوار دور جا گرا تھا، جبکہ گاڑی کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا تھا۔ چند لمحوں میں ہی سڑک پر لوگوں کا رش ہونے لگا تھا۔ کچھ لوگ بائک سوار کو اٹھنے میں مدد دے رہے تھے، جس کے گھٹنے اور بازو پر چوٹیں آئی تھیں، جبکہ کچھ لوگ بے حسی سے اس تمام منظر کی ویڈیو بنانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ عہد بھی ان اشک لوگوں کے ہجوم میں سے بائک سوار کی حالت دیکھنے لگا تھا، جب کسی کا ٹھنڈا برف جیسا ہاتھ اس کی گرفت میں آیا تھا۔ اس نے ایک دم سے گردن گھما کر فاطمہ کو دیکھا تھا۔ فاطمہ کھڑی آنکھیں پھاڑ کر سڑک کی جانب دیکھ رہی تھی۔ عہد ایک دم سے کھٹک گیا تھا، کچھ گڑبڑ تھی۔ فاطمہ اسے بالکل بھی نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ فاطمہ آر یو اوکے؟ وہ بے حد تشویش کے عالم میں کھڑا اسے پوچھ رہا تھا، مگر فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چند لمحے یوں ہی مجسمے کی طرح ساکت کھڑی رہی اور پھر اچانک اس کی بے حد ہلکی آواز میں بڑبڑاہٹ سنائی دی، جو واضح نہ تھی۔ اس نے اس کے قریب ہو کر سننے کی کوشش کی، وہ کیا کہہ رہی ہے۔ بائک پر عمر تھا نا؟ عمر مر جائے گا؟ عمر مر گیا؟ عہد کو اس کی بڑبڑاہٹ سمجھ آتے ایک جھٹکا لگا تھا۔ اسے کیا ہو گیا ایک دم سے؟ وہ کیوں ایسے کہہ رہی تھی جبکہ وہ جانتی تھی عمر 7 ماہ پہلے ہی گزر گیا ہے۔ عہد عمر مر جائے گا؟ جاؤ نہ اسے دیکھو۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ جاؤ نہ عہد، جاؤ نہ۔ وہ اب روتے ہوئے باقاعدہ اس کی منتیں کرتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کے اسے بائک سوار کے پاس جانے کا کہہ رہی تھی۔
فاطمہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ عمر نہیں ہے، عمر مر چکا ہے، وہ کوئی اور عمر نہیں، وہ عمر ہی ہے، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ جائیں اس کے پاس۔ وہ درمیان میں اس کی بات کاٹتے ہوئے ذرا تیز آواز میں بولے تھے، جس پر راحت بھی کچھ خفا سا ہو گیا تھا۔ اس نے بھی اپنے لہجے کو ذرا سخت کر کے کہنا شروع کیا، دیکھو فاطمہ، آپ جائیں جائیں جائیں۔ وہ اس کی بات ایک بار پھر کاٹ کر اب کے وحشیانہ انداز میں چیخنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر کوئی جنون سوار ہو۔ آس پاس کے لوگ مڑ مڑ کے اسے دیکھنے لگے تھے، جو چیختی ہوئی راحت کو دھکے دے کر بائک سوار کے پاس بھیج رہی تھی۔ راحت کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے، اس سے فاطمہ سنبھالنے نہیں سنبھل رہی تھی۔ راحت نے بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسے دونوں کندھوں سے تھاما اور ایک دم سختی سے کہا تھا، فاطمہ ہوش کرو، کیا ہو گیا ہے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں۔ فاطمہ ایک دم سے چپ ہو گئی تھی، اسے یکٹک دیکھنے لگی۔ ہاتھ کو اس کا اس طرح دیکھنا خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگا، جب اچانک فاطمہ بے ہوش ہو کے اس کے ہاتھوں میں جھول گئی تھی۔ احد شاپ سے اسے بے ہوش وجود کو دیکھتا تھا، اسے ہسپتال کی جانب روانہ ہوا تھا۔ آپ کی وائف کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، آپ دعا کریں انہیں 24 گھنٹے کے اندر ہوش آ جائے، ورنہ ان کے کوما میں جانے کا خدشہ بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کے احد کی پریشانی حد سے سوا ہو چکی تھی۔ وہ ایک بار پھر شدید اضطراب کے عالم میں ہسپتال کی راہداری کے چکر کاٹنے لگا تھا۔ فاطمہ کے والدین اور راحت کی خالہ نجمہ خالہ اس کی حالت کا سنتے ہی آنا پانا ہسپتال پہنچے تھے، اور اب ڈاکٹر کی بات سن کے بے اختیار اس کی والدہ رونے لگی تھی۔ نجمہ خالہ اور ان کے برابر بینچ پر آ کر بیٹھی تھی اور ان کے شانے پر خارا کر تسلی دینے لگی تھی، آپ تسلی رکھیے، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ سب بہتر کر دے گا انشاءاللہ۔ نہ جانے کیسی آزمائش ہے میری بچی پر، ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے شادی کو کہ بیوہ ہوگی، اور اب یہ۔ وہ بات کرتے کرتے ایک بار پھر سے پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ فاطمہ کے والد بھی سامنے ہی رکھی کرسی پر بے حد پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھنا احد کے لیے کافی مشکل ہو گیا تھا۔ اسے لگا ایک بار پھر ماضی خود کو دہرانے لگا ہے، جب ہر آنکھ نم تھی اور ہر طرف دکھ کا سماں تھا۔ خود کو ان یادوں سے کچھ پل کے لیے آزاد کروانے اور اس منظر سے ہٹنے کے لیے وہ ہسپتال کی مسجد کی جانب چل پڑا تھا۔ مسجد میں داخل ہو کر اس نے نوافل کی نیت باندھی اور آنکھیں موند کر کچھ وقت کے لیے سب سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر وہ اپنا دھیان نماز کی جانب لگانے لگا۔ سلام پھیر کر چند پل یوں ہی جائے نماز پہ بیٹھا رہا ہے، یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ یوں ہی نماز پڑھ کر چند منٹ جائے نماز پہ بیٹھا رہتا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا۔ وہ جیسے خود کو اللہ سے ڈھیر ساری باتیں کرنے کے لیے تیار کرتا تھا، یا اللہ، میں ہر روز تجھ سے دعا کرتا ہوں، ہر روز میرے پاس تجھ سے باتیں کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، مگر آج میں بہت زیادہ کنفیوز ہو گیا ہوں، اپنی دلی حالت پر پریشان بھی ہوں اور کچھ حیران بھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اتنا مضطرب کیوں ہوں، کیوں مجھے کسی پل چین نہیں آ رہا۔ میں جانتا ہوں فاطمہ میری بیوی ہے اور بیوی کے لیے پریشان ہونا فطری ہے، مگر میرا دل ایسے کیوں تڑپ رہا ہے جیسے ہانے کے لیے تڑپتا تھا جب اس کی موت کی خبر آئی تھی؟ کیوں دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو گئی ہے؟ کیوں ایسا لگتا ہے جیسے دل خوف کے مارے پڑنے کو ہے؟ وہ آنکھیں موندے سر جھکائے اللہ کو اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے اس قدر فرق پڑنے لگا ہے، مگر کیسے؟ یہ کب ہوا؟ ابھی چند ہی دن ہی تو ہوئے ہیں ہماری شادی کو، کیا تو نے نکاح کے بولوں میں اس قدر طاقت رکھی ہے؟ یار، اب میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں اتنی کم وقت میں۔ وہ ایک بار پھر اپنی دلی کیفیت پر حیران ہوا تھا۔ کیا وہ واقعی اس سے محبت کرنے لگا تھا؟ کیا واقعی فاطمہ اس کی زندگی میں آ کر اس کے دل کے زخموں پر مرہم رکھنا شروع کیا تھا؟ کیا واقعی وہ فاطمہ کو ہانی کی جگہ دے رہا تھا اپنے دل میں؟ نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہانی سے بے حد محبت کرتا تھا، وہ کیسے اس کی جگہ کسی اور کو دے سکتا ہے؟ مگر یہ ہو چکا تھا۔ ہانی کی محبت اس کے دل میں اب بھی قائم تھی، مگر اس کے دل نے بآسانی دوسری محبت کی گنجائش بھی نکال لی تھی۔ وہ دعا مانگ کر اور کچھ تسبیحات پڑھ کر مسجد سے باہر نکل کر ایمرجنسی وارڈ کی سمت بڑھنے لگا تھا، جہاں دونوں خواتین تسبیح ہاتھ میں پکڑے فاطمہ کی صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہی تھی، جبکہ ان کے والد درود شریف کا ورد کر رہے تھے۔ عمر کون ہے؟ پلیز عمر کو بھیجیے، آپ کی پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے اور وہ بار بار عمر کا ہی نام لے رہی ہے۔ نرس نے ایمرجنسی وارڈ میں آتے ہی ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ فاطمہ کے ہوش میں آنے کا سن کر سب میں ایک طمانینت کی لہر دوڑی تھی جو سب کے دلوں سے گزری تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ نرس کی دوسری بات سن کر وہ سب ایک عجیب سی سچویشن میں آ گئے تھے۔ احد نے ایک دم اپنے لب بھیج لیے تھے، اسے نہ جانے کیوں فاطمہ کا عمر کا نام لینا بے حد برا لگا تھا۔ اس کے ماتھے پر پڑتے بل دیکھ کر جلدی سے فاطمہ کے والد کھڑے ہوئے، نرس کو دھیمی آواز میں کچھ سمجھایا تھا، جس پر نرس فوراً اندر کی جانب چل دی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر اندر داخل ہوا تھا۔ پیشنٹ کے شوہر کون ہیں؟ احد فوراً آگے بڑھا تھا۔ آپ میرے ساتھ آئیں، آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے پیشنٹ کی کنڈیشن کے بارے میں۔ وہ کہتے ہوئے اسے اندر ایک کمرے میں لے گئے تھے جو غالباً ڈاکٹر کا پرائیویٹ روم تھا۔ وہ خود ایک کرسی پر بیٹھ گئے تھے، اسے بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بیٹھتے ہی انہوں نے بات شروع کی تھی۔ آپ کی وائف غالباً ایک شدید ٹراما سے گزر رہی ہیں، جس کے اثرات اب تک ان کے ذہن میں موجود ہیں، بس اسی لیے ایک معمولی سا ایکسیڈنٹ دیکھنا بھی ان کی حالت کر گیا تھا۔ انہیں ڈپریشن کا شدید دورہ پڑا تھا اور وہ نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو کر اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ احد ڈاکٹر کی بات سن کر مزید پریشان ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا فاطمہ اب تک خود کو اس ٹراما سے باہر نکال نہیں پائی تھی، جبکہ اس کی اپنی ذہنی حالت وقت کے ساتھ قدرے بہتر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر اب اس سے ماضی میں ہونے والے واقعات کے بارے میں پوچھ رہے تھے، جس پر وہ نے اس بدترین حادثے کے بارے میں سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ مجھے بے حد افسوس ہو رہا ہے یہ سب سن کر، اور اب میں پیشنٹ کی ذہنی حالت کو بہتر طریقے سے جج کر پا رہا ہوں، وہ اس کی بات سن کر تعصب سے کہہ رہے تھے۔
تو ڈاکٹر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ احد کے لہجے سے فکر مندی ظاہر ہو رہی تھی۔ انہیں زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کرے انہیں ایسی ہر چیز سے دور رکھا جائے جو انہیں ماضی کی یاد دلائے۔ اور ایک اور بات، میں جانتا ہوں یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، مگر جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ دونوں کی شادی بھی اچانک ہوئی، تو ہو سکتا ہے وہ اس رشتے کو تک ذہنی طور پر قبول نہ کر پا رہی ہوں۔ ان کا بار بار عمر کا نام پکارنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ اب تک اس چیز سے باہر نہیں نکل پائیں۔ تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ لوگ انہیں کسی بھی ریلیشن شپ کے لیے فورس نہ کریں جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ باقی ظاہر ہے آگے آپ لوگ کی جو مرضی۔ ڈاکٹر کے پاس ان کا ایک دم سے اس کا رنگ پھک ہوا تھا۔ اس پر تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ آیا فاطمہ بھی اس رشتے کو قبول کیا ہے کہ نہیں۔ اس نے خود اس رشتے کو تسلیم کر لیا اور مطمئن ہو گیا۔ اس نے تو دوسرے فرد کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا وہ کیا محسوس کر رہا ہے، مگر اب جب وہ سوچ رہا تھا تو اس کا دل ڈو رہا تھا کہ واقعی فاطمہ اس رشتے کو قبول نہیں کر پائی، کیا واقعی وہ اس کا ساتھ نہیں چاہتی۔ اب کیا ہوگا؟ ابھی تو محبت کی کلی اس کے دل میں کھلی تھی، ابھی تو فاطمہ کی محبت کا انوکھا سا احساس اس کے دل میں جاگا تھا، اور اب ایک دم ڈاکٹر کی باتوں نے جیسے سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ فاطمہ کیا فیصلہ کرے گی وہ نہیں جانتا تھا، مگر اب وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فاطمہ کو ہوش آ گیا تھا اور اس نے عمر کا نام پکارنا بھی بند کر دیا تھا۔ وہ یوں ہی بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی جب اس کی والدہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے نظر گھما کے اپنی والدہ کو دیکھا جو اس کی حالت دیکھ کر ایک دم رو پڑی تھی۔ کیسی پھول جیسی میری بچی تھی میری، اب کیسے مرجھا سی گئی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں کے گرد بڑھتے حلقوں کو چھوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی بات پر بے اختیار ہی ان کے بھی آنسو بہہ نکلے تھے۔ امی آپ ایسے مت روئیں پلیز، وہ انہیں چپ کرواتے خود بھی سسکیاں لے رہی تھی۔ نہ بیٹا نہ، تو بھی مت رو، امی بمشکل خود پر ضبط کرتے ہوئے اس کے آنسو پوچھ رہی تھی۔ امی مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اس وقت، چند لمحے یوں ہی وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بیٹھی رہی اور پھر اچانک فاطمہ نے کہنا شروع کیا۔ مجھے ایسا لگا تھا اس وقت بائک پر عمر ہے، میرے سامنے ہے، عمر آ گیا اماں، وہ میری نظروں کے سامنے موت کے منہ میں جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ میرا دل کیسے نہ تڑپتا۔ میں نے اس وقت خود کو بے بس محسوس کیا زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں احد کو دھکا دے کے اس کے پاس بھیج دوں تاکہ وہ اسے بچا لے۔ اس وقت مجھے یاد ہی نہیں رہا اماں کہ عمر اس وقت نہیں مر رہا تھا، بلکہ وہ تو مر چکا تھا 7 ماہ پہلے۔ بولتے بولتے ایک دم اس کی آواز روند کی تھی اور وہ خاموش ہو گئی۔ امی نے دیکھا وہ بے آواز رو رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ بیٹا ایسا، وہ ان کی بات کاٹ کے ایک بار پھر کہنا شروع ہوئی تھی۔ اماں ان کے ہاتھ پر اس کی گرفت ذرا سخت ہوئی تھی۔ اماں وہ مجھے بہت یاد آتا ہے۔ میں کیا کروں اماں، وہ مجھے کیوں یاد آتا ہے اتنا؟ میں اکثر احد کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کاش اس شخص کا چہرہ بدل جائے اور صرف ایک بار اس کی جگہ عمر سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، میں اسے سینے سے لگا لوں، اس سے پوچھوں کہ اپنی فاطمہ کو چھوڑ کے کیوں چلے گئے۔ اسے ایک آخری بار بتاؤں کہ فاطمہ عمر کے بغیر نہیں رہ سکتی، نہ اس کے بغیر رہ سکتی ہے، نہ کسی اور کے ساتھ، اور نہ۔ وہ بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی نگاہ دروازے پر احد پر پڑی جو سر جھکائے کھڑا شاید یہی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے مزید وہاں کھڑے رہنا چاہیے یا خاموشی سے پلٹ جانا چاہیے۔ اس کے خاموش ہونے پر اس نے ایک نظر فاطمہ پر ڈالی جو بیڈ پر لیٹی تھی، جو شرمندگی سے نظر جھکا گئی تھی۔ اسے بیڈ پر دراز اپنی بیوی پر رحم بھی آیا تھا اور اپنی زندگی پر ہنسی بھی۔ کیسی قسمت تھی دونوں کی، ایک طرف وہ اتنی پابند ہو گئی تھی کہ اب آزادی سے اپنے دکھ پر رو بھی نہیں سکتی تھی، اور دوسری طرف وہ تھا جس کا رقیب اس کا اپنا جان سے پیارا بھائی تھا۔ فاطمہ کی والدہ جو اسے دیکھ کر بوکھلا گئی تھی، اسے باہر جاتا دیکھ کر ایک دم اس کے پیچھے لپکی تھی۔ فاطمہ نے ایک دم آنکھیں موند لی تھی۔ جو ہوا اس پر کوئی خاص پچھتاوا نہ تھا۔ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ احد سب کچھ اپنے کانوں سے سن لے کہ وہ اب بھی عمر کو یاد کرتی ہے اور احد کے ساتھ گزارا کرنا محض جبری تھا۔ وہ جانتی تھی اس طرح خود پر خول چڑھائے رکھ کر ساری زندگی نہیں کٹ سکتی۔ احد بیٹا رکو، میری بات سنو۔ وہ جو باہر کی جانب بڑھ رہا تھا، فاطمہ کی والدہ کی آواز سن کر ایک دم رک گیا تھا۔ اس کے رکنے پر وہ تیز سے چلتی اس کے قریب آئی تھی۔ دیکھو بیٹا، فاطمہ اپنے حواس میں نہیں رکھتی ہے، مجھے لگتا ہے اس نے یہ سب ایسے ہی کہہ دیا۔ تم بیٹا پلیز دل پر نہ لگانا، میں اسے سمجھا دوں گی۔ والدہ ایسی بات منہ سے ہرگز نہیں نکالے گی۔ اسے بہلانے کے لیے کہہ رہی تھی، مگر احد بچہ نہیں تھا، وہ لہجوں کو بھی پہچانتا تھا اور لہجوں میں چھپے درد کو بھی۔ وہ جانتا تھا فاطمہ نے یہ بات اپنے پورے ہوش و حواس میں کہی ہے، وہ ان کی جھوٹی تسلی میں آ کر خود کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ نہیں آنٹی، آپ فاطمہ کو کچھ نہیں سمجھائیں گی، وہ جو فیصلہ کرے گی ہمیں اسے قبول کریں گے، کیونکہ اب اس کی ذہنی حالت ایسی نہیں ہے کہ اس کو کسی چیز کے لیے بھی فورس کیا جا سکے۔ وہ ان کو نرم مگر دو ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کی بات کے آگے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کا انداز ہی ایسا اٹل تھا کہ وہ آگے سے کچھ کہہ ہی نہ پائی۔ احد نے یہ سب فاطمہ کی والدہ سے کہہ تو دیا تھا، مگر اب دل ایک دم خالی سا ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے ایک بار پھر سب کچھ لٹ گیا ہو۔ وہ جانتا تھا فاطمہ کیا فیصلہ کرے گی، اور اس کا یہ فیصلہ اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ کیا واقعی وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی؟ کیا واقعی عمر کی محبت اس طرح اس کے دل میں بستی ہے کہ وہ اسے تھوڑی سی جگہ بھی نہیں دے پاتی؟
اس نے بے اختیار آنکھیں موند کر بینچ پر سر ٹکا لیا تھا۔ اسپتال کی راہداری میں اس وقت اس بینچ پر بیٹھے ہوئے وہ اپنے تاریک مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا تھی اس کی زندگی سوائے اندھیرے کی؟ کیا اس کی زندگی میں کبھی مکمل خوشی پانا لکھا تھا؟ کیا اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں کوئی محبت کی لکیر بھی تھی؟ وہ اس وقت بے حد مایوس اور اداس اور مایوسی کی انتہا پر پہنچا ہوا تھا۔ فاطمہ کی حالت اب سنبھل چکی تھی اور ڈاکٹر نے اسے گھر جانے کی بھی اجازت دے دی تھی۔ احد ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوتا اور بیڈ پر بیٹھی اپنے بال سمیٹ رہی تھی۔ اس کی والدہ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بیگ تھامے ہوئے تھی جس میں اس کی ضرورت کا سامان تھا۔ احد کے اندر داخل ہونے پر اس کی نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا وہ کب سے روتی رہی ہے۔ احد بے اختیار نظر چرا گیا، نہ جانے کیوں اس کی روئی آنکھیں دیکھ اسے تکلیف ہوئی تھی۔ وہ میں چند دن کے لیے امی کے گھر آرام کرنا چاہتی ہوں، اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جس پر اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ اسے روک نہیں سکتا تھا، یہ جاننے کے باوجود بھی وہ صرف چند دن کے لیے نہیں جا رہی بلکہ ساری زندگی کے لیے جدا ہونے جا رہی ہے۔ فاطمہ کو گئے 2 دن گزر چکے تھے اور گھر ایک بار پھر ویران ہو گیا تھا۔ ان 2 دنوں میں اسے احساس ہوا تھا کہ جو زندگی کی رونق اس گھر میں بچی تھی وہ اس کے دم سے ہی تھی اور وہ بھی چلی گئی تھی۔ ایک بار پھر اس گھر کو ویران کر کے وہ پھر سے جیسے پچھلی زندگی پر لوٹ آیا تھا۔ سارا دن آفس پر گزارتا، گھر آ کر خان بابا کے ہاتھ کا پھیکا سا کھانا کھاتا اور پھر سو جاتا۔ ان 2 دنوں میں خالہ ایک بار بھی اس کے پاس آئی تھی تو اسے تھوڑا دوسرے کی آہٹ کا احساس ہوا تھا۔ ایسا لگا تھا جیسے کوئی بات کرنے والا ہے۔ وہ دونوں خالہ بھانجے کتنی ہی دیر بیٹھ کر کتنے دنوں کو یاد کرتے رہتے تھے۔ کتنی ہی دیر باتیں کرنے کے بعد اچانک خالہ نے اسے پوچھ لیا، کیا وہ فاطمہ کو یاد کرتا ہے؟ ان کے اس طرح براہ راست سوال پر وہ ایک دم نظر چڑھا گیا تھا۔ خالہ کے سامنے فاطمہ سے اچانک ہو جانے والی محبت کا یوں برملا اعتراف کرنے سے تھوڑا جھجک رہا تھا، مگر وہ بھی ان کے بیٹے کی جگہ تھا۔ وہ بہت پہلے اس کے دل کا حال سمجھ گئی تھی۔ بیٹا، میں جانتی ہوں تم اس سے محبت کرنے لگے ہو اور اسے یاد بھی کرتے ہو۔ تمہارا یہ رویہ بالکل فطری ہے۔ جب ہسپتال میں تھی تو اس وقت ہمہ وقت اس کے لیے تمہارے چہرے سے جھلکتی پریشانی اور اس کے کھو جانے کا خوف مجھے ساری بات سمجھا گیا تھا۔ خالہ کی بات سن کر وہ عجیب شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ کیا اس کے دل کا حال اس کے چہرے پر یوں آیا تھا؟ اگر ایسا تھا ہی تو فاطمہ کو یہ سب نظر کیوں نہیں آیا تھا؟ تم فاطمہ کو لے آؤ بیٹا، وہ دیکھنا ضرور آ جائے گی۔ وہ سا تم سے ناراض ہو کر گئی ہے، تم ایک بار پیار سے آنے کا تو کہو، دیکھنا وہ کیسے بھاگی چلی آئے گی۔ خالہ اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی، میں جانتا ہوں خالہ وہ مجھ سے ناراض ہو کر نہیں گئی، مگر میں اسے کچھ وقت دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ بہتر فیصلہ کر سکے اور جو فیصلہ کرے وہ مجھ سے منظور ہو۔ خالہ اس کے اٹل لہجے کو دیکھتے ہوئے مایوسی سے خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ احد ان کی نہیں سننے والا، وہ اسے یہ نہیں سمجھا سکتی تھی کہ وہ فاطمہ کو جو وقت دے رہا ہے، اگر وہی وقت وہ اس کے ساتھ بتائے تو خود بخود احد کی محبت اس کے دل میں جگہ بنا لے گی اور پھر وہ اس کے ساتھ رہ کر ہی خوشی پائے گی۔ فاطمہ یہاں تو آگئی تھی، مگر ایک عجیب سی بے چینی تھی جو ہر وقت اس کے ذہن پر سوار رہتی تھی۔ اس نے اس واقعے کے بعد ہسپتال میں ہی سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عمر کی عادت سے نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے اور اس طرح احد کے ساتھ زندگی گزارنا خود احد کے ساتھ زیادتی تھی۔ وہ بہت اچھا انسان تھا اور اس سے کئی زیادہ اچھی لڑکیاں ڈیزرو کرتا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اپنے اس فیصلے پر سکون نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ جب اپنی ماں باپ کا چہرہ دیکھتی اور بے چین ہو جاتی، وہ کیسے انہیں یہ فیصلہ سنائے گی؟ کیا وہ ایک بار پھر انہیں اسی دکھ سے دوچار کرے گی؟ آج بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی بیڈ سے سر ٹکائے اپنے اس فیصلے کے بارے میں غور کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر کے خود کو احد سے علیحدہ ہو کر زندگی گزارتے ہوئے تصور کیا اور حیرت انگیز طور پر وہ مطمئن نہیں تھی۔ اسے ایسا صرف سوچ کر ہی عجیب سا ہونے لگا تھا، ایسا لگا جیسے دل و دماغ میں ہر جگہ ایک خالی پن سا اترا ہو۔ نہیں، میں یہ سب کیا سوچنے لگی ہوں؟ مجھے احد سے علیحدہ ہونا ہی ہے، اور اگر الگ نہ بھی ہو پائی تو میں اس سے محبت کرنے کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ میں عمر کے علاوہ کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتی۔ وہ آنکھیں کھول کر خود کو پرسکون کرتے ہوئے جیسے ایک فیصلے پر پہنچ گئی تھی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اور چند بٹن دبا کر فون کان سے لگایا تھا۔ چند لمحے بعد احد کی آواز گونجی تھی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ، تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، کیا آپ مجھے کل لینے آ سکتے ہیں؟ اس نے اسے تیزی سے کہا تھا اور ایک دم زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ وہ یہ کیا کہہ گئی تھی؟ اسے تو یہ نہیں کہنا تھا، مگر اس کی بات سنتے ہی وہ اس سے یہ سب کیوں کہہ گئی؟ وہ کیوں نہیں کہا جو وہ کہنا چاہتی تھی؟ احد نے فوراً ہاں کہہ دیا تھا اور اب وہ فون ہاتھ میں تھامے خود کے رویے پر ہی حیران تھی۔ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن اس وقت فاطمہ کی والدہ کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ کل رات سے ہی وہ ایک ہی بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ فاطمہ نے خود اسے آواز دی تھی، مگر کیوں؟ کیا اسے زبردستی کی گئی تھی؟ کیا وہ اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی؟ کئی سوال جو اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے وہ انہیں سوچوں میں گم اس کے گھر پہنچا تھا۔ فاطمہ نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ اس نے اسے بغور دیکھا۔ وہ ہلکے فروزی رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے تھی، کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں پہنے، جبکہ ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائی تھی۔ اسے دیکھتے اس کا ذہن ایک بار پھر ماضی میں پرواز کرنے لگا تھا۔ ایک دم سے چہرہ تبدیل ہوا اور آمنے سامنے آپ کھڑی ہوئی تھی، کھلے بال، چہرے پر مسکراہٹ اور یہی فروزی رنگ پہنے
ہسین اس کے روبرو کھڑی تھی۔ بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں؟ میں اسے دیکھتے ہوئے یوں ہی کہہ رہی تھی جیسے اس کی تعریف کی منتظر ہو، ویسی ہی جیسی روز لگتی ہے اسے جان بوجھ کر ستا رہا تھا، اور وہ توقع کے مطابق فوراً خفا ہو گئی تھی۔ کیا مطلب اچھی نہیں لگ رہی؟ مگر میں نے تو نیا سوٹ پہنا ہے۔ اس کے چہرے پر ڈھیر ساری ناراضگی اتر آئی تھی۔ اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ بے اختیار کہکا لگا کے ہنس پڑا تھا۔ بیوقوف لڑکی، تم نے تو اب پوچھا ہی نہیں کہ تم روزانہ کیسی لگتی ہو؟ مجھے تو تم روزانہ ہی بہت پیاری لگتی ہو، سب سے زیادہ حسین۔ وہ اس کی ٹھوڑی کو ہولے سے چھوتا ہوا کہنے لگا، جس پر اس کے خفا چہرے پر مسکراہٹ آنے لگی۔ آپ اندر آ جائیں، وہ اسے دروازے پر کھڑا دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ماضی ایک دم دھندلا گیا تھا اور حال ایک بار پھر سامنے آیا تھا۔ یہ دل بھی کیا چیز ہے؟ اس دل کی لوجک کو سمجھنا مشکل ہے۔ وہ ہانیہ کو کبھی بھلا نہیں پایا تھا اور فاطمہ کی بغیر اب رہنا بھی گھٹن تھا۔ وہ کیسے ایک محبت کو اپنے دل میں اسی مقام پر بٹھائے دوسری محبت کر بیٹھا تھا۔ فاطمہ نے اسے بغور دیکھا تھا، اسے دیکھتے کہیں کھو سا گیا تھا اور پھر تمام وقت کھویا کھویا سا ہی رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک بار پھر بدگمانی سی آنے لگی تھی۔ کیوں کیا اس نے یہ فیصلہ؟ عہد کو کیا فرق پڑتا ہے اس کے آنے سے؟ گاڑی میں اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اس نے اس کی تعریف تو کیا اس کا حال تک نہیں پوچھا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے خود کو سنبھال لیا تھا اور فاطمہ پر غور کیا تھا۔ وہ واقعی اس وقت معمول سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس رنگ میں وہ جیسے نوخیز کلی کی طرح کھل رہی تھی۔ فاطمہ نے ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا اور باہر چلتی گاڑی کو دیکھنے لگی۔ پیاری لگ رہی ہو تم۔ اچانک چند لمحوں کی خاموشی کے بعد احد کی آواز گونجی تھی۔ وہ ایک دم حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ان کی شادی کے بعد یہ پہلی بار تھا جب احد نے اسے سراہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی احد نے بھی مڑ کے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی، دونوں کے ارتکاز پر وہ بے اختیاری نظر جھکا گئی تھی۔ وہ جو اس کی تعریف کی منتظر تھی، اب اس کی تعریف کرنے پر اتنا ہی شرما رہی تھی۔ اس کی طرح شرمانے پر وہ بے حد محظوظ ہوا تھا۔ کاش میں اس کی پہلے ہی تعریف کر دیتا تو یہ منظر بہت پہلے ہی دیکھنے کو مل جاتا۔ مسکراتے ہوئے سوچتا، وہ اب اسے مزید تنگ کر رہا تھا۔ ویسے اصولی طور پر میری تعریف کرنے پر تمہیں بھی جواباً میری تعریف کرنی چاہیے۔ اس کی بات پر اس نے شرمیلی سی نگاہ اس کی جانب ڈالی تھی۔ اس نے سیاہ پولو شرٹ پر خاکی رنگ کی پینٹ پہن رکھی تھی، بال جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھے، جبکہ ہاتھوں میں سلور رنگ کی گھڑی پہن رکھی تھی۔ اس کی گھنی مونچھیں اور داڑھی اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ بلا شبہ بے حد حسین لگ رہا تھا۔ آپ بھی پیارے لگ رہے ہیں، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا۔ وہ کان کے اس کے چہرے کے ذرا قریب لاتا ہوا جان بوجھ کر اسے چھیڑنے لگا تھا۔ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں نا؟ وہ کچھ نروس انداز میں کہہ رہی تھی، چہرہ ابھی بھی شرم سے لال تھا۔ اس کے اس انداز پر وہ ایک بار پھر کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا، جبکہ وہ اس کے اس طرح ہنسنے پر مزید نروس ہونے لگی تھی۔ اس کے گھر آنے کے اگلے دن ہی اس نے خالہ کو ڈنر کے لیے مدعو کیا تھا۔ اس کے گھر آنے پر گھر میں رونق سی ہو گئی تھی۔ اس نے ڈنر کے لیے خوب تیاریاں کی تھی۔ جلدی شام تک تمام کھانا تیار کر کے وہ خود بھی کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی تھی۔ وہ چینج کر کے نکلی تو دیکھا احد آ چکا تھا، بستر پر جوتوں سمیت لیٹ گیا تھا۔ ایک دم سے پرانے وقت کا منظر اس کی نگاہوں کے سامنے گیا تھا۔ عمر، میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ اس طرح جوتوں سمیت بیڈ پر مت لیٹا کرے۔ وہ عمر کو دیکھتے ہوئے خفگی سے کہہ رہی تھی۔ عمر نے ایک نظر سے دیکھا اور اپنے پیروں سے ہی جوتے اتار کر دور اچھال دیے۔ جوتوں کو ادھر ادھر گرتا دیکھ کر وہ مزید تب تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں آپ کو منع کر رہی ہوں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے کہتی بیٹھ کے قریب آیا، جوتا اٹھانے لگی۔ اس کے قریب آتے عمر نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے اپنے پاس بٹھایا۔ سوری، اس کی ناک کو پیار سے کھینچتا ہوا مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ روز ایسے ہی کرتا تھا، کسی نہ کسی بہانے سے اسے تنگ کرتا تھا، پھر جب وہ خفا ہوتی تو فوراً سوری کہہ دیتا۔ آپ بھی نہ، وہ روز ایسے کرتے ہیں۔ اس کے سوری کہہ دینے پر وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہنس پڑی تھی۔ بس محبت اسے دیکھتا رہ جاتا۔ کہاں کھو گئی میڈم؟ احد نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی تھی، جس سے وہ ایک دم ہوش میں آئی تھی۔ عمر اور وہ خوبصورت منظر سب غائب ہو گیا تھا۔ اس کے گلے میں آنسوں کا بندھا لگنے لگا تھا۔ کچھ نہیں، آپ جلدی سے فریش ہو جائیں، خالہ آنے والی ہوں گی۔ اس سے نظر چڑھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ بھی اس کی کچھ دیر پہلے کے تاثرات کو جانچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب تک احد فریش ہو کر آیا، وہ کھانا لگا چکی تھی، خالہ بھی آ چکی تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر سجی ڈھیر ساری ڈشز کو دیکھتے ہوئے وہ اسے ڈپٹ رہی تھی۔ فاطمہ، تمہیں کیا ضرورت تھی اتنا سارا کھانا بنانے کی؟ میں بھلا کیا کوئی مہمان ہوں؟ نہیں خالہ۔ وہ خالہ کو جواب دینے ہی لگی تھی کہ احد بیچ میں بول پڑا تھا۔ اچھا ہے نا خالہ، اتنے عرصے بعد تو ڈھنگ کا کھانا نصیب ہوا ہے۔ خان بابا کے پھیکے پکوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خالہ کی پلیٹ میں بریانی نکال کر اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگا تھا۔ تم کیوں کھڑی ہو فاطمہ؟ آ جاؤ نا۔ اپنے پاس والی کرسی پر سے بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ کھانا بھی شروع کر چکا تھا۔ اسے یوں رغبت سے کھاتے دیکھ کر بے اختیاری اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح 2 دن بعد اس کے ہاتھ کے بنے کھانے کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ ڈنر کر کے وہ تینوں بھائی لون میں آ بیٹھے تھے۔ لون چیئر پر کھلے آسمان تلے بیٹھے وہ چائے کا مزہ لینے کے ساتھ ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ خالہ، بتائیں نا آپ کو کھانے میں سب سے زیادہ اچھا کیا لگا؟ ان کے برابر میں بیٹھی لاڈ سے پوچھ رہی تھی فاطمہ۔ بیٹی، اللہ نے تمہیں ہاتھ میں بہت ذائقہ دیا ہے، ماشاءاللہ سے بہت اچھا بنایا تھا سب کچھ۔ وہ اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھ سے نہیں پوچھو گی کہ مجھے سب سے اچھا کیا لگا؟ احد نے کہا تھا، میں جانتی ہوں آپ کو سب سے اچھا کیا لگا، بریانی۔ وہ اس کے کہنے پر فوراً بول پڑی تھی، جس پر وہ حیران رہ گیا ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ آپ نے سب سے زیادہ کھائی ہی بریانی ہے، اس کے جلدی کھانے پر اشارہ کرتے کہہ رہی تھی، جس پر وہ کچھ جھپ سا گیا تھا۔ اب ایسا بھی کچھ نہیں ہے، وہ شرمندہ سا ہنستا ہوا کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے انداز پر وہ بھی بے اختیار ہنستی تھی۔ خالہ ان کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور انہوں نے اسی خوشی کا اظہار بھی کیا تھا۔ ماشاءاللہ، تم دونوں کو
اللہ यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे और जल्द जल्द तुम लोगों को औलाद की नेमत से भी नवाजे। मैंने देखते हुए दुआ दे रही थी मगर औलाद का जिक्र सुनते ही एक तारीख से आया आहत के चेहरे पर लहराया था। औलाद की नेमत पाने की खुशी क्या होती है वो ठीक तरह से महसूस करने से पहले ही इससे छीन ली गई थी। वो तो अभी तक इस लतीफ़ एहसास को सही से महसूस भी नहीं कर पाया था कि हानिया और इसका बच्चा मौत के मुंह में चला गया। और खाला बाप के घुटनों का दर्द कैसा है। फ़ौरन ही बदल गया था। फातिमा और खाला दोनों ने इसका यूं बात बदलना नोट किया था मगर कहा कुछ भी नहीं। यूं मौजू बदल कर किसी और की तरफ चला गया था। वो इस वक्त किचन में खड़ी बर्तन धोने में मसरूफ थी जब आहत की आवाज़ पीछे से गूंजी थी। सुनो। आहत के यूं अचानक आने और आवाज़ देने पर वो जो अपनी सोचों में थी एकदम डट के पलटी थी। क्या हुआ? आपने मुझे डरा ही दिया। वो इसे देखते हुए कह रही थी जबकि इसने जवाबन कुछ नहीं कहा और उसे बेहद गहरी निगाहों से तक रहा था जिस पर वो कुछ हड़बड़ा गई थी। आहत बेहद संजीदा अंदाज और गहरी निगाहें से कन्फ्यूज कर रही थी। कुछ देर से यूं ही देखने के बाद उसने कहा था तुम ये काम निपटा कर जल्दी से कमरे में आओ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाथ से हुक्म देता हुआ किचन से निकल कर जबकि वो यूं ही खड़ी थी। आखिर आहत को क्या बात करनी है इससे। आहत संजीदा मिजाज का मालिक था मगर आज इसकी गैर मामूली संजीदगी से डरा रही थी। जल्द से जल्द अपना तमाम काम निपटा कर अपने कमरे की जाने बढ़ गई थी। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही सेहत पर बेड पर रिलैक्स अंदाज में नजर आया था। इसका एक हाथ आंखों पर धरा था जिससे ऐसा महसूस होता जैसे वो सो गया है। इसलिए हल्का सा गला खंगाल कर से मुतवज्जा करने की कोशिश की जिस पर उसने फौरन ही बाजू आंखों से हटा के से देखा जो उलझन भरा चेहरा ली इसे ही देख रहा था। इसे ही देख रही थी। यहाँ आकर बैठे हुए इसे अपने सामने बैठने का इशारा करता हुआ खुद अपनी टांगें समेट कर उठ कर बैठ चुका था और चुपचाप इसके सामने आ बैठी। जहन अब तक उलझन का शिकार था कि आखिर ऐसी कौन सी ज़रूरी बात करनी थी आहत को इससे। कुछ तौक़ुफ़ के बाद इसने बात का आगाज़ किया। कल तुम्हें खाला की कही गई बात याद है? वैसे पूछ रहा था मगर बहुत ज़हन पर ज़ोर डालने के बावजूद भी इसे खाला की कोई ऐसी बात ज़हन में नहीं है जिस पर यूँ बैठकर संजीदगी से गुफ्तगू की जाती। इसलिए उसने नफ़ी में सर हिला दिया था। उन्होंने कहा था कि अल्लाह हमें जल्द से जल्द औलाद की नेमत से नवाजे। तो मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुम भी औलाद की ख्वाहिश रखती हो? वो इसकी आंखों में आंखें डालकर बराह रास्त ये सवाल पूछ रहा था और वो हौनक अंदाज में से देख रही थी। इसे कतई तवक्को नहीं थी कि आहत इससे ये बात करने वाला है। बेख्तियार ही इस कमरे में बैठे हुए एकदम अजीब सा महसूस होने लगा था। इसने तो कभी औलाद के बारे में सोचा नहीं था। वो तभी तक इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रही थी तो औलाद की ख्वाहिश रखना या ना रखना तो बहुत आगे की बात है। इसकी काफ़ी कुछ देर ना कहने पर आहत ने ही बात का आगाज़ किया था। तुम जानती हो मैं पहले ही एक बार औलाद के अच्छे जानने के करब से गुजर चुका हूँ मगर मैं दिल से चाहता हूँ कि अल्लाह हमें फिर से इस खुशी से नवाजे। मगर तुम बेफिक्र रहो, अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती नहीं करूँगा मगर मैं बस इस मामले में तुम्हारी मर्ज़ी जानना चाहता हूँ। वो अब इसे देखते हुए इसके जवाब का मुंतज़िर था। इसने बेख्तियार ही अपने लब कुचले थे। वो एक अजीब सी कशमकश में मुब्तला थी। क्या ऐसे अपने दिल की बात करनी चाहिए? चंद लम्हे सोचने के बाद उसने गहरा सांस लेते हुए बात शुरू की थी। देखिए आहत शायद आपके लिए बात तकलीफ दे हो मगर हकीकत यही है कि मैंने हमेशा से ही उम्र को सब कुछ माना था और आपको हमेशा बड़े जेठ के रूप में देखा था। अब एकदम सब अचानक आपको शोर तस्लीम करना ही मेरे लिए मुश्किल है तो औलाद की ख्वाहिश करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसने हिम्मत करके सब कह दिया था मगर अब दिल तेज से धड़कने लगा था। अनजाने आहत का क्या रद्द-ए-अमल था। ठीक है, तो मुझे कुछ वक्त दो, मैं जल्द ही तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला कर दूँगा। इसने इससे आगे कुछ नहीं कहा था और खामोशी से दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गया था जबकि फातिमा का एकदम हर चीज़ बेरंग सी महसूस हुई थी। वो क्या फ़ैसला करेगा? क्या उसे छोड़ देगा? तो वो भी तो यही चाहती थी। फिर दिल क्यों इसकी तरह इस बात पर इस तरह से दुखा था? बेख्तियार ही एक आंसू उसकी आँख से गिरा था। ज़िंदगी एक बार फिर वीरान हो गई थी। वो आखिरी रोज़ वो आखिरी रोज़ जो रोशनी देता था अब बंद हो चुका था। दुनिया फिर से अंधेरी हो गई थी। फातिमा के अल्फाज़ इसकी सारी उम्मीदें फिर से तोड़ कर रख दी थी। वो जानता था कि फातिमा यही जवाब देगी मगर फिर भी दिल के न जाने किसी कोने में एक उम्मीद थी कि शायद वो इस रिश्ते को तस्लीम कर ले, शायद वो मुस्बत जवाब दे दे मगर ऐसा नहीं हुआ। इसकी बीवी ने इसे दो टोक जवाब दिया था और यही वो लम्हा था जब इसने फातिमा को छोड़ने का फ़ैसला किया था। वो इसे ज़बरदस्ती के बंधन में बांध कर सारी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता था। इसे समझ आ गया था कि इसकी ज़िंदगी में सिर्फ हिजर ही लिखा है, बसर की शब्द शायद इसके नसीब में है ही नहीं। अगले दिन वो फजर की अज़ान होते ही उठ गया था। पूरी रात यूं ही गुजर गई थी। नींद एक मिनट के लिए भी मेहरबान न हुई थी। वो जब उठा तो सर बेहद भारी भारी हो रहा था। अपनी तमाम तर हिम्मत मुजतमा करते खड़ा हुआ ठंडे ठंडे पानी से वज़ू किया था। वज़ू करके ज़हन को कुछ सुकून मिला था। फजर की नमाज़ पढ़ते ही और किचन में चला आया था ताकि अपने लिए नाश्ता का इंतज़ाम कर सके। फातिमा सो रही थी, इसने इसे जगाया नहीं था। जल्दी जल्दी से अपने लिए नाश्ता तैयार किया और बाहर लाउंज में आकर नाश्ता करने लगा। नाश्ता करके उठाई ताकि फातिमा बाहर आती दिखाई थी। वो अब तक शब ख्वाबी के लिबास में थी। बालों का ढीला सा जूड़ा बनाए वो लाउंज में आई और इसे देखते ही बोल उठी, अरे आप आज इतनी जल्दी उठ के मुझे भी उठा दिया होता, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती। वैसे फिक्रमंदी से देख रही थी पर आहत मसला नहीं है कहकर खामोश हो गया था। इसने गौर किया था कल की निस्बत बेहद चुप चुप
سا لگا تھا۔ کچن میں آ کے اس نے جلدی سے اپنے لیے ناشتہ تیار کیا اور پھر راحت کے کپڑے نکالنے کے لیے کمرے میں آئی تھی، مگر تب تک وہ تیار ہو چکا تھا۔ سیاہ شرٹ اور نیلے رنگ کی پینٹ پہنے وہ بس کمرے سے باہر آنے والا تھا کہ فاطمہ اندر آئی تھی۔ آپ آج جلدی آفس جا رہے ہیں؟ اسے تیار کھڑا دیکھ اس نے استفسار کیا تھا، جس پر وہ بس یوں کہتا گیٹ کی سمت بڑھ گیا تھا۔ میں آج شاید لیٹ گھر رہا ہوں، اس لیے پریشان مت ہونا۔ اسے گیٹ پر اطلاع دیتا وہ باہر چلا گیا تھا، جبکہ وہ ایک دم اداس سی اب تک بند گیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ سیاحت کا یہ انداز بالکل بھی نہیں بایا تھا، وہ تو ہمیشہ سے توجہ دیتا تھا، جب بھی آفس جاتا ہمیشہ مسکرا کر خداحافظ کہہ کر جاتا تھا۔ ہر روز ناشتے پر وہ اس کا انتظار کرتا اور اسی کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کرتا تھا، مگر آج اس کا ہر انداز ہی بدلا سا تھا اور اس کا یہ بدلا ہوا انداز فاطمہ کو اندر ہی اندر جیسے کاٹ رہا تھا۔ وہ اس کا یوں نظر انداز کرنا سہ نہیں پا رہی تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے تھے۔ احد اس کے بعد بالکل چپ سا ہو گیا تھا۔ وہ ویسے ہی کم بولتا تھا، مگر ہر وقت اس کے چہرے پر ایک خوشگواری اور شدابیت سی چھائی رہتی تھی، اور اب وہ سب ایک دم سے جیسے ختم ہو گیا تھا۔ فاطمہ کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا تاکہ احد نے اس سے اپنا کوئی بھی کام نہ کہنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ کوشش کیا کرتا تھا کہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ اپنے تمام کام نپٹا کر آفس کے لیے تیار ہو جائے۔ گھر آ کر بھی وہ بس خاموشی سے کھانا کھاتا، سونے کے لیے لیٹ جاتا، نہ اس سے چائے کی فرمائش کرتا، نہ ہی اس کے بنائے ہوئے کھانے پر کوئی تبصرہ کرتا تھا۔ فاطمہ اگر اس وقت کوئی کام کر بھی لیتی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی ناگواری آ جاتی تھی۔ وہ اس سے کہتا کچھ نہیں تھا، مگر لب ریش کر اس کی جگہ سے ہٹ جاتا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ فاطمہ نے رات میں ہی اس کے کپڑے استری کر کے رکھ دیے تھے اور فجر کی اذان کے ساتھ ہی اٹھ کر نماز پڑھ کے اس کا ناشتہ تیار کرنے لگی تھی۔ وہ جب فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو کچن میں کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب تک وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا، فاطمہ ٹیبل پر ناشتہ لگا چکی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے رکھے ناشتے کی ٹرے کو دیکھا، پھر نرم مگر کچھ ناگوار سے لہجے سے کہا تھا، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تم کیوں روز میرے لیے جلدی اٹھتی ہو؟ احد کی بات نے اس کا ضبط کا پیمانہ لبریز کر دیا تھا۔ تب ہی اس نے اس سے روبرو بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ احد، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ اتنے دنوں سے اس طرح کا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ اور میں کیوں نہ کروں یہ سب؟ میں آپ کی بیوی ہوں، میرا فرض بنتا ہے یہ سب کرنا۔ اور کب تک رہو گی میری بیوی؟ اپنے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش محسوس ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ اختیار اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ اس کے لہجے نے اس کے اندر تک سنسنی دوڑا دی تھی۔ مطلب یہی کہ جب ہم علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر ہی چکے ہیں تو پھر کیا مقصد رہ جاتا ہے یہ سب کرنے کا؟ علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ احد کے الفاظ پر اس کا دل ڈوبا تھا اور وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ احد نے لمحہ بھر کو اسے دیکھا پھر سر جھکا لیا۔ خدا کے لیے مجھے اپنا اور عادی مت بناؤ۔ میں بہت مشکل سے اپنی زندگی کو تمہارے بغیر گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے میں تم سے کوئی کام نہیں کہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے مزید تمہاری عادت ہو۔ میں پہلے ہی بہت تکلیف میں ہوں فاطمہ۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور ہر وقت اس محبت کو اپنے دل و دماغ سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، اور تم جانتی ہو یہ آسان نہیں ہے۔ خدا کے لیے مجھے اور تکلیف نہ دو، میری زندگی کو اتنا مشکل نہ بناؤ کہ میں تمہارے بغیر مر ہی جاؤں۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا۔ آخر میں بولتے بولتے اس کی آواز ڈھونڈ گئی تھی۔ وہ بے اختیار ہی چپ ہو کر وہاں سے اٹھ کے چلا گیا تھا۔ وہ دم سادے بیٹھی صوفے کو تک رہی تھی۔ محبت کیا وہ اس سے محبت کرتا تھا؟ اس کا عادی ہو گیا تھا۔ اس کا وجود اس قدر عادی ہو گیا تھا کہ اس کا چھوڑ کر جانا ہی اسے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ مگر یہ کب ہوا؟ کیسے ہوا؟ وہ ایک شوق کی کیفیت میں تھی۔ احد کا یوں برملا اظہار محبت اسے اندر تک ہلا گیا تھا۔ تو کیا وہ ہانیہ کو بھول گیا تھا؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر اگر ایسا نہیں ہوا تو اس سے کیسے محبت کرنے لگا؟ وہ تو ہمیشہ سے سوچتی تھی کہ احد اور ہانیہ اور عمر کے علاوہ کبھی کسی کو دل میں جگہ نہیں دے پائیں گے اور اسے یہ زبردستی کے بندھن میں بندھے ہوئے ساری زندگی گزر جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ احد نے تو سارا کچھ ہی الٹ کر رکھ دیا تھا۔ وہ تو اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ کیا وہ اس سے اعتراف محبت کے بعد بھی اسے چھوڑ دے گی؟ کیا وہ اتنی سنگ دل تھی کہ احد کے لہجے کی شدت اور الفاظ کا درد بھی اسے پگھلا نہیں پا رہا تھا؟ اس کا دل ایک دم لرز اٹھا تھا۔ اسے چھوڑنے کا تصور ہی نہایت اذیت ناک تھا۔ کئی دن یہیں گزر گئے تھے۔ احد اس دن کے بعد سے اس سے بالکل ہی لاتعلق ہو گیا تھا۔ ضرورت کی بات کے علاوہ اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ اس کا یہ رویہ فاطمہ کے دل کو لہو لہان کر رہا تھا۔ وہ جب آفس میں ہوتا تو وہ پورا وقت اپنا فون دیکھتی رہتی تھی کہ شاید اس کی جانب سے کوئی میسج آئے یا کال آ جائے۔ جب وہ گھر آتا تو وہ اس کے چہرے کا طواف کرنے لگتی کہ شاید آج اس کا موڈ کچھ بدلا ہو، کہ شاید آج احد کا رویہ نارمل ہو، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے دل کا غبار بڑھتا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج جب خالہ نے اتنے دنوں بعد اس کے گھر کا چکر لگایا تو وہ ان سے لپٹ کے بے اختیاری پھول پھول کر روتی تھی۔ خالہ ہکی بکی سے دیکھ رہی تھی۔ احد اس وقت آفس گیا تھا۔ فاطمہ اس وقت اکیلی تھی۔ اسے بڑی مشکل سے چپ کروانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ جب وہ پانی پی کر کچھ ریلیکس ہوئی تو انہوں نے اس کے برابر میں بیٹھ کر اس طرح رونے کی وجہ دریافت کی تھی۔ خالہ، میں بہت پریشان ہوں، احد مجھ سے بات نہیں کر رہے، مجھے طلاق دینے والے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سے چہرے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی تھی، جبکہ خالہ کو شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ احد فاطمہ کو طلاق دینے والا ہے؟ ایسا کیسا ممکن ہے؟ محض 2 ہفتے پہلے ہی تو وہ ان کے گھر پر آئی تھی، تب تو وہ دونوں اچھے خاصے خوش لگ رہے تھے، اور اب ایسا کیا ہو گیا ان کے درمیان کہ طلاق کی نوبت آ گئی؟ فاطمہ بیٹا، ایسا کیا ہو گیا تم دونوں کے درمیان کہ طلاق تک بات پہنچی؟ خدا! خالہ کے سوال پر اس نے بے اختیار نظر چڑھائی تھی۔ وہ ان سے کیسے کہتی تھی کہ اس نے خود ہی احد کو فیصلہ کرنے پر مجبور کیا تھا، مگر اس نے ہمت کر کے احد اور ان کے درمیان ہونے والی گفتگو
سے لے کر اس کے بعد کے عہد کے رویے تک ساری بات ان کے گوش کر دی تھی۔ اس کی بات سن کر انہوں نے کتنی ہی دیر بعد ایک لمبا سا صرف کہا تھا، یوں جیسے وہ کب سے اس کی باتوں اور عہد کے رویے کا تجزیہ کرنے کے بعد اب کسی نتیجے پر پہنچی ہوں۔ وہ شرمندہ سی نظر جھکائے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ فاطمہ، کیا تم عہد سے علیحدگی چاہتی ہو؟ خالہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا، جس پر اس نے فوراً انہیں زور زور سے نفی میں ظاہر لایا تھا۔ کیوں؟ اس کے اگلے سوال نے ایک دم انہیں اسے چپ کروا دیے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس کیوں کا کیا جواب دے۔ کیونکہ عہد مجھ سے محبت کرنے لگی ہیں۔ وہ کتنی دیر بعد بولی تھی، کوئی بات نہیں، وہ عادی ہے اس طرح جینے کا، پہلے ہانے کے بغیر بھی رہ رہا تھا نا، تو تمہارے بغیر بھی رہ لے گا۔ تم اپنی بات کرو، تم رہ لو گی اس کے بنا؟ خالہ نے بے رحمانہ طریقے سے اس کی توجیہ کو رد کیا تھا۔ آخر میں سے پھر مشکل میں ڈال گئی تھی، کیا وہ عہد کے بغیر رہ لے گی؟ اس نے تھک کر سر جھکا لیا تھا۔ وہ دن میں کئی بار خود سے یہ سوال کرتی تھی، ہر بار جواب نہ میں ہی آتا تھا۔ میں نہیں رہ سکتی عہد کے بنا۔ اب آپ مجھ سے وجہ مت پوچھیے گا، کیونکہ میرے خود کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، میں بس نہیں رہ سکتی ان کے بغیر۔ اس کی آواز رون سی گئی تھی اور انداز شکست خوردہ سا تھا، یوں جیسے وہ عہد کی محبت کے آگے ہار گئی ہو۔ وجہ تمہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے اور مجھے بھی۔ وہ اسے پیار سے خود کے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیر رہی تھی، کئی آنسو جو اس کی آنکھ سے گرے تھے۔ خالہ، یہ کیا ہو گیا؟ مجھے کیوں ہوگی عہد سے محبت؟ اتنی محبت کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ میں عمر کے علاوہ کسی اور سے محبت کر کے اس کے ساتھ بے وفائی کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ زاروں کے تار رو رہی تھی، جبکہ خالہ کو اس کی بات پر بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک پاکیزہ محبت کو بے وفائی کا نام قرار دے رہی تھی۔ فاطمہ اس وقت اس لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی اپنے دل کی ہاری ہوئی جنگ کا اعتراف کر رہی تھی، اور جنگ جس میں وہ اوندے منہ گری ہوئی تھی، اسے شہ مات دی گئی تھی۔ عمر کو کبھی نہ بھولنے اور اس کے علاوہ کسی سے محبت کرنے کے دعوے دار آج عہد کی محبت میں پور ڈوب چکی تھی، اور یہ شکست خوردہ انکشاف اس کے دل کے پرانے زخموں کو ایک بار پھر سے اڑے رہا تھا۔ ایک بار پھر اس زخم سے خون رسنے لگا تھا، اسے بری طرح رلا رہا تھا۔ خالہ نے اس کے گندے کو ہولے سے تھپتھپاتے ہوئے اسے چپ کروانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ فاطمہ، کیا تمہیں اللہ پر یقین ہے؟ کیا تم اس کی کہی گئی ہر بات پر ایمان رکھتی ہو؟ چند لمحے بعد خالہ نے اسے سوال کیا تھا، جس پر اس کی سسکیاں تھم گئی تھی۔ ظاہر خالہ، اللہ پر تو پورا ایمان ہے، اس نے روندی آواز میں کہتے ہوئے کچھ حیرت سے خالہ کو دیکھا تھا۔ ویسے اس سوال کی پوچھ رہی تھی، تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ دوسرے شوہر سے محبت کرنا بے وفائی ہے؟ اگر یہ بے وفائی ہوتی تو اللہ دوسری شادی کا حکم ہی کیوں دیتا؟ وہ تو یہی کہہ دیتا نا کہ اپنے شوہر سے علیحدگی یا اس کے موت کے بعد ساری زندگی کوئی اور محرم رشتہ بنانا اور اس سے محبت کرنا حرام ہے۔ مگر اس نے ایسا نہیں کہا کیا بیٹا؟ کیونکہ وہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو سخت قید میں نہیں ڈالتا، نہ ہی ان پر آزمائش ڈال کر ان سے ساری زندگی کی خوشیاں چھین لیتا ہے، بلکہ وہ تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی دینے والا ہے۔ یہ جو ہمارا دل ہے نا، انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، اسے اللہ نے دل بنایا ہے، سنگ نہیں جو اپنے اندر گنجائش پیدا نہ کر سکے۔ اس دل میں اللہ نے اتنی وسعت عطا کی ہے کہ تم عمر کی محبت کو دل میں رکھتے ہوئے بھی عہد سے محبت کر پائی۔ یہ اللہ کا ہی تم پر خاص کرم ہے بیٹا کہ تمہیں اس نے صبر عطا کیا، اس نے نئے رشتے کو نبھانے کے لیے تمہارے دل میں جگہ بنائی۔ اس لیے ناشکری نہ کرو اور کھلے دل سے اللہ کی اس نعمت کو قبول کرو جس نے تمہیں دیر ہونے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ آخر میں انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا تھا، جو یکٹا کسی بت کی طرح انہیں دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی انسان کسی بات کو صرف ایک ہی پہلو سے سوچتا ہے اور سمجھتا ہے، اور پھر جب کوئی دوسرا اسے وہی بات دوسرے پہلو سے سمجھاتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے آنکھوں کے آگے سے اندھیرا سا چھٹنے لگا ہو۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس محبت کے ہونے کا اتنا روشن پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جس محبت پر شرمسار تھی، وہ دراصل اللہ کی نعمت تھی جو اللہ نے خود اس کے دل میں ڈالی تھی۔ کئی لمحوں تک وہ خالہ کی باتوں کے ٹرانس میں رہی تھی، اور جب وہ بولی تو اس کی آواز روندی ہوئی نہیں تھی اور نہ ہی سے رونا آ رہا تھا، بلکہ اس کی آواز پہلے سے زیادہ مضبوط تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں خالہ، عہد سے محبت مجھے نہیں ہوئی، بلکہ یہ محبت میرے اللہ کی طرف سے عطا کردہ تحفہ ہے، اور میں اس محبت کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ میں عہد کو منا لوں گی خالہ، وہ انشاءاللہ مان جائے گا، مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے۔ وہ عزم سے کہتی دیکھ رہی تھی، اور اس کی بات پر خالہ نے بے اختیاری میں انشاءاللہ کہا تھا، ساتھ ہی ڈھیر ساری دعائیں دے ڈالی تھی اور پیار سے بھی نوازا تھا۔ عہد کو اچانک کسی کام کے سلسلے میں لاہور جانا پڑا تھا، اور آج وہ 2 دن بعد واپس آ رہا تھا۔ وہ صبح ہی اپنے ابو کے ساتھ اپنے گھر آ گئی تھی۔ سب سے پہلے تو ملازمہ کے ساتھ مل کر پورے گھر کی خوب اچھے سے صفائی کی تھی، اپنے شیشے اور اسے شیشے کی طرح چمکا دیا، ساتھ عہد کی پسند کی چکن بریانی تیار کی اور میٹھے میں کھیر بنا لی تھی۔ جب کھانا پک گیا اور گھر صاف ہو گیا تو شام ہو رہی تھی۔ عہد رات کو گھر آنے والا تھا۔ کچھ دیر آرام کر کے وہ کھڑی ہوئی، اور اب وہ خود تیار ہونے چلی گئی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر نکلی تو نکھرے ہوئے گلاب کی طرح کھل رہی تھی۔ اس نے شفون کا سرخ رنگ کا فراق زیبتن کیا تھا، جو وہ ایک دن پہلے ہی مال سے نیا خرید کر لائی تھی۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے سونے کے ٹاپس پہنے اور گلے میں سونے کا ہی لاکٹ پہنا ہوتا ہے، ہاتھوں میں گولڈن رنگ کی گھڑی پہن کر وہ بالکل تیار تھی۔
فوٹو پر لائٹ پنک کلر کی لپسٹک لگاتے ہوئے اس نے ایک آخری مطمئن نظر خود پر ڈالی تھی۔ وہ سوٹ اس کی سوچ سے زیادہ اس پر جچ رہا تھا۔ اندر ہی اندر اپنی تیاری پر خوش ہوتی ہوئی اب عہد کے رد عمل کی منتظر تھی۔ گیٹ پر ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے وہ شدت سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گیٹ پر دستک ہوئی، اس نے بھاگتے ہوئے ایک بیل پر ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ فوراً ہی اپنی حرکت پر کچھ شرمندہ بھی ہوئی تھی۔ اس نے کیا سوچا ہوگا اس کے بارے میں؟ وہ کتنی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی ہے، مگر پھر اس نے بے فکری سے سر جھٹک دیا۔ شوہر ہے میرے، ان کا انتظار نہیں کروں گی تو کس کا کروں گی؟ عہد کو دیکھتے ہوئے اس نے مسکرا کر سلام کیا تھا۔ بس نے سرسری نگاہ اس پر ڈالی، سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنا بیگ لے کر سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ فاطمہ کو شدید صدمہ ہوا تھا۔ عہد اس کی تیاری پر حیران اور خوش تو کیا ہوتا ہے، اس نے تو اسے غور سے دیکھنا بھی پسند نہ کیا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنی آنکھوں میں آنسوں کو روکا تھا۔ نہیں، مجھے ہمت نہیں ہارنی، وہ ناراض ہے مجھ سے، میں منا لوں گی ان کو، مگر پھر بھی اتنا بھی کیا بھاؤ کھانا؟ مثبت سوچنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے رہ کر اپنی ناقدری پر غصہ آ رہا تھا۔ بڑی ہی مشکل سے اس نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ اسے منانے کی ایک اور کوشش کرنی تھی اسے۔ وہ جب کمرے میں پہنچی تو آج باتھ روم سے چینج کر کے نکلا تھا۔ کیسا رہا سفر؟ تھک گئے ہوں گے نا؟ فاطمہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، اب یہ چیزیں نہیں تھکاتی مجھے، اسے دیکھے بغیر وہ طنزی انداز میں کہتا ہوا بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ فاطمہ اس کی بات سن کر ایک دم سلک گئی تھی۔ 2 دن بعد واپس آ کر بھی منہ ہنگانے میں ہی چبائے ہوا تھا۔ ایک بار پھر دل میں اٹھتے ہوئے ابال کو دباتی ہوئے اسے کھانے پر بلانے لگی تھی۔ آپ آ جائیں کھانا کھانے کے لیے، آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ اس کی بات پہ وہ بس کہتا ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا تھا۔ میز پر سجی اتنی ساری چیزوں کو دیکھ کر اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی پلیٹ میں بریانی نکال کر کھانا شروع کیا تھا، جس میں فاطمہ کو بھی بلانے اور کھانے کا کہنے کی زحمت نہیں کی تھی جیسے وہ ہمیشہ کرتا تھا۔ فاطمہ کو یہ بات بری طرح چبھی تھی۔ اپنے آنسو پیتی ہوئی وہ خود ہی اس کے برابر میں کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گئی تھی اور زبردستی کھانا حلق سے اتارنے لگی۔ عہد کے رویے نے اس کا دل کھانے سے تو کیا ہر چیز سے اچاٹ کر دیے تھے۔ اسے رغبت سے بریانی اور اس کے بعد کھیر کھاتے دیکھ کر اس کے دل میں ایک بار پھر ایک موم سی امید جاگی تھی کہ شاید وہ اس کی تعریف کر دے، اس کے ہاتھ کے بنے کھانے پر تبصرہ کر دے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے اسی طرح خاموشی سے کھانا کھایا تھا اور ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گیا تھا۔ میں بہت تھک گیا ہوں، بس کچھ دیر لان میں واک کروں گا پھر سو جاؤں گا۔ تم بھی کام نپٹا کر جلدی سو جانا، تھک گئی ہوگی۔ اپنی پلیٹ اٹھا کر سنک میں رکھتے ہوئے اسے اطلاع دے کر وہ لان میں چلا گیا تھا، جبکہ وہ بس حسرت سے اسے دیکھتی گئی تھی۔ جب وہ دل کے بے حد قریب ہو گیا تھا تب وہ خود کتنا دور چلا گیا تھا اس سے۔ جب وہ کچن وغیرہ صاف کر کے کمرے میں آئی تو کمرے کی لائٹ بند تھی۔ عہد کارپیٹ کے بل لیٹا یقیناً سو چکا تھا۔ مایوسی نے اس کے پورے وجود کا احاطہ کر لیا تھا۔ اس کی ساری محبت، محنت، تمام ریاضتیں ضائع کی گئی تھی۔ وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں چلتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل پر گئی اور اپنی جویلری اتارنے لگی۔ جویلری اتار کر وہ فوراً ہی اپنا لباس تبدیل کرنے چلی گئی تھی۔ اچھی طرح منہ دھویا اور آرام دہ لباس پہن کر فریش ہونے کے باوجود بھی وہ خود کو فریش نہیں محسوس کر پا رہی تھی۔ وہ تکے تکے انداز میں بیڈ پر لیٹ گئی اور راحت کی جانب کروٹ لے کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ گہری نیند میں سوتا جیسے زمانے بھر کی فکروں سے آزاد تھا۔ اسے ایسے بے فکری سے سوتا دیکھ کر اسے رشک آیا تھا۔ اس نے غور سے دیکھا، اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں اس کے چہرے کی خد و خال واضح ہو رہی تھی۔ آج اس کے چہرے کا وہ غور دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ اسے اس کے چہرے پر سب سے زیادہ خوبصورت شے کیا لگتی ہے۔ اسے فوراً ہی جواب مل گیا تھا، اس کی پلکیں بےحد گھنی تھی، لمبی اور مڑی ہوئی تھی، جو اسے بےحد اٹریکٹ کرتی تھی۔ یوں ہی اس کے چہرے کو تکتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ صرف پلکیں ہی نہیں، اسے تو اس کے چہرے کا ہر نقش ہی بےحد پیارا لگا تھا، بلکہ صرف چہرہ ہی نہیں، اس کا تو پورا وجود ہی اس کے لیے بےحد پیارا اور دل کے قریب تھا۔ بے اختیار ہی کئی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کے اس کے چہرے پر گرے تھے۔ ایک محبت کو کھو چکی تھی مگر دوسری کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ آئی لو یو عہد، آئی لو یو ویری مچ، اس نے روتے ہوئے مدھم آواز میں اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، یوں کہ اسے خود بھی بمشکل ہی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے چند لمحے یوں ہی اسے دیکھتے کے بعد رخ موڑ لیا تھا۔ چھت کو دیکھ کر اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ آئی لو یو ٹو مسز فاطمہ۔ چند لمحوں بعد عہد کی بھاری آواز کمرے میں گونجی تو اس سے نیم تاریخ کمرے میں لیٹے ہوئے اسے لگا جیسے اس کے دل کے دھڑکنیں تھم سی گئی ہوں۔ تو کیا وہ جاگ رہا تھا؟ اس کا اسے محبت اور حسرت سے دیکھنا، پھر اس کا رونا اور پھر اس کا وہ مدھم سا اظہار محبت کیا، وہ سب کچھ دیکھ اور سن چکا تھا۔ ایک دم اس کا دماغ سائن سائن کرنے لگا تھا۔ اسے لگا وہ کبھی شرمندگی سے نظریں نہیں اٹھا پائے گی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یوں کھلم کھلا اس کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کرے گی، مگر اسے اب شک کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ اب عہد سب کچھ سن چکا تھا اور اس کی بات کا جواب بھی دیا تھا۔ عہد نے ہولے سے اس کے ساکت وجود کو لایا تھا۔ زندہ ہونا اس کے لہجے میں شرارت سی جھلک رہی تھی۔ فاطمہ نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ یہاں سے کہیں بھاگ جائے۔ اس نے ایسا ہی کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے باتھ روم جانا ہے، حق لاتے اس نے کہا تھا اور باتھ روم کی جانب بھاگنے لگی تھی کہ عہد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا تھا۔ بیٹھو، ادھر کہیں نہیں جا رہی تم۔ اسے زبردستی بیڈ پر بٹھاتا خود کھڑا ہو کر لائٹ آن کرنے لگا تھا۔ کمرہ ایک دم روشن ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ کم از کم اس وقت وہ عہد کو بالکل فیس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کو یوں آنکھیں بند کرتے بستر پر بٹھا کر دیکھ بے اختیار اس کو ہنسی آئی تھی۔ اب محبت کر ہی لی ہے اس کا
والا طراف بھی کہ تو کم از کم اب مجھے دیکھو تو صحیح، کب تک نظریں چراؤ گی؟ اس کے قریب بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا، اس کا انداز سراسر چرانے والا تھا، وہ تو بس اس نے ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے اسے دیکھا اور فوراً نظر چکا لی۔ اچھا کو بے حد لمبا کھینچتے اس نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا تھا، تو پھر میرے آنے پر اتنا جو تم تیار ہو کر بے حد حسین لگ رہی تھی، اس کا کیا؟ اور یہ جو میرے ذرا سے نظر انداز کرنے پر یہ جو تم نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی ہیں، اس کا کیا؟ بس ابھی ایسے ہی تھا، مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے اس کے گالوں پر ٹھہرے آنسو پہنچتا ہوا کہہ رہا تھا، جب آپ کو سب معلوم تھا تو آپ نے ایسے کیوں کیا؟ پہلے یہ کہہ دیتے، وہ اسے نظر اٹھا کر دیکھتی شکوا کر رہی تھی۔ اس کے نروٹھے انداز میں کہنے پر وہ اختیار ہنس پڑا تھا۔ ہاں کہہ تو میں بہت کچھ پہلے سکتا تھا، کیونکہ مجھے بہت پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے۔ میری لاتعلقی پر تمہارا ہر وقت پریشان دکھنا اس بات کا واضح ثبوت تھا، اور پھر خالہ نے بھی مجھے آپ دونوں کی گفتگو کے بارے میں سب بتا دیا تھا، مگر اگر میں تمہارے ساتھ یہ نہ کرتا تو تمہارے منہ سے اتنا خوبصورت اظہار محبت کیسے سنتا؟ وہ ایک دم حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، تو حد یہ سب ڈھونگ کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کے دل کی حالت بہت پہلے ہی جان چکا تھا، اور خالہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ خالہ یوں ان دونوں کے درمیان ہوئی گفتگو میں آپ کو بھی بتا سکتی ہے، وہ تو آپ نے اور خالہ نے مجھے مل کر الو بنائے ہیں، بہت برے ہیں آپ۔ اسے اس کی باتیں سن کر شدید قسم کا غصہ آیا تھا، اور وہ دونوں اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا اتنا برا ہوں تو محبت کیوں کی مجھ سے؟ اور مشکل اپنی ہنسی ضبط کرتا ہوا کہہ رہا تھا، جبکہ وہ اسے مزید تیش میں آ کر گھوننے لگی تھی۔ بولو بولو، اس کی ٹھوڑی کو چھوتا اسے مزید کو غصہ آ رہا تھا۔ اس نے غصے میں آ کے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ صبر، ابھی آپ کو بتاتی ہوں آپ سے کیوں محبت کی ہے۔ بیڈ پر رکھا گلشن اٹھا کے وہ اسے مارنے ہی والی تھی کہ ہاتھ اس کا ارادہ بھانپ کر پہلے ہی بھاگ گیا تھا۔ وہ بھی غصے سے اس کے پیچھے بھاگی تھی، یا بہت آگے تھا اور فاطمہ اس کے پیچھے تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ دونوں چھوٹے بچے کی طرح پکڑم پکڑائی کھیل رہے ہوں۔ کچھ ہی دیر میں پورا گھر ان کے قہقہوں سے گونج رہا تھا، کیونکہ آہت خود ہی تھک کر رک گیا تھا، اور فاطمہ بھی اسے کشن مار مار کر اب اس کا بکھرا حلیہ دیکھ کر زور زور سے ہنس رہی تھی۔ بہت ظالم بیوی ہو تم، اپنے کندھے کو مسلتا ہوا کہہ رہا تھا آپ سے کم۔ فاطمہ نے ہنستے ہوئے چڑھایا تھا، جبکہ وہ چڑھانے کی بجائے بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے، اسے مکمل کرنے کے لیے۔ اسے اپنے کندھے سے تھام کر اپنے ساتھ لگا کیا تھا۔ اس کی بات سن کر طمانینت سے مسکراتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور راحت کے کندھے پر سر ٹکا لیا۔ وہ آج کتنے دنوں بعد ہی دل سے خوش اور پرسکون ہو کے اس لمحے کو مکمل طور پر جینا چاہتی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ وقت یہیں تھم جائے، اس میں قید ہو جائے، جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت کا احساس رکھتے ہوں، اور جب ایک دوسرے کا ساتھ ہی ان کے ماضی کا سموں کو بھر رہا ہو، ان پر مرہم رکھ رہا ہو۔ مگر یہ زندگی تھی جو کبھی کسی کے لیے نہیں رکتی تھی۔ آج اس گھر کی چھت کے نیچے کھڑے کر وہ دونوں سوچ رہے تھے کہ زندگی اور پکڑ پکڑائی کے کھیل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ زندگی ہمیشہ آگے ہی دوڑتی رہتی ہے، اور ہم اسے پکڑنے کی کوشش میں اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور ہمیں اس کے پیچھے بھاگنا ہی ہوتا ہے، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں، کیونکہ زندگی باقی کسی کے لیے نہیں رکتی، اور نہ ہی انسان کو رکنے دیتی ہے۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول ہجر کی پہلی بارش، ہجر کی پہلی فجر، نوین فہد اس کی رائٹر ہیں۔ تو آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا، سیکنڈ میرج تھا؟ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ مجھے تو اچھا لگا، اچھا سا تھا، نارمل سا تھا، تو بورنگ بھی نہیں تھا، اچھی تھی اسٹوری، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں ہم کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔